بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ 6 علامات یاد کروائی ہیں۔ کتابوں میں ایک اور بھی لکھی ہوتی ہیں، 7 اقسام لکھی ہوتی ہیں۔ میں نے 6 پڑھائی ہیں، 7ویں ابھی نہیں میں نے پڑھائی، اس کا ٹائم آئے گا اور پھر اس پہ بھی کھیلیں گے۔ ٹھیک ہوگا یہ بات؟ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ لفظوں کی پہچان کرنا سیکھیے گا، معنی بعد میں، لفظ پہلے پہچان میں آنا چاہیے۔ میں پھر ایک دفعہ دوہرا کے جاؤں، بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں پہلے ہمیں اس کا مطلب بتائیں، مطلب بعد میں، پہلے یہ پہچانیے وہ معرفہ ہے کہ نکرہ۔ معرفہ نکرہ مطلب سے نہیں، لفظ سے پہچاننا ہے۔ آپ کو عربی کا ترجمہ آئے یا نہ آئے، آپ کو عربی کا ترجمہ آئے یا نہ آئے، آپ کو معرفہ نکرہ کا پتہ لگ جانا چاہیے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا ٹپ اور آپ لے لیں۔ یہ جو الف لام میں نے سکھایا ہے آپ کو، اگر کہیں ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں عربی بنانی پڑے، لیکن کبھی پڑھاتے ہوئے، کبھی سمجھاتے ہوئے، یا کبھی بچوں کو تھوڑا سا ٹرین کرتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں، کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو جو ٹول یوز ہوتا ہے وہ الف لام ہے۔ کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو جو ٹول یوز ہوتا ہے وہ الف لام ہے۔ یعنی مثال کے طور پر علم لفظ ہے، ایک نکرہ، جی اس کو معرفہ بنانا ہے، الف لام لگا دیں، العلم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتاب نکرہ ہے، الف لام لگا دیں، معرفہ بن۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اسی طرح نحو نکرہ ہے، النحو کر دیں، معرفہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ معرفہ کا ٹول ہوتا ہے، معرفہ بنانے کا ایک آلہ ہے، اس سے معرفہ بنا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بنانے کی ضرورت کبھی پڑے گی معرفہ، تو نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، الف لام لگا دو اور الف لام ہٹا دو تو وہ نکرہ بھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اچھا، ایک اور بات، یہ جو نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کے آخر میں عام طور پر تنوین آتی ہے، عام طور پر نکرہ کے آخر میں تنوین آتی ہے، معرفہ پر بھی علم میں آ جاتی ہے تنوین، یاد رکھیے گا۔ جب نکرہ میں تنوین آتی ہے، یا یوں کہہ لیں آپ نکرہ کی ہی بات کر لیں، تنوین کو چھوڑ دیں، نکرہ، تو اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک یا کوئی ایک کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ جیسے لکھا ہو نا راجولن، اس کا معنی ہے ایک آدمی، کوئی ایک آدمی، ٹھیک ہے۔ خالی آدمی بھی جب ہم بولتے ہیں تو مطلب یہ تو کوئی آدمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب، اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نکرہ ہے تو اس کا معنی ہوگا کوئی ایک آدمی، کوئی ایک کتاب، کوئی کتاب، ایک کتاب، یہ اس کا معنی ہوتا ہے نکرہ میں۔ معرفہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو خاص کتاب کہا جاتا ہے، جس کا متکلم اور مخاطب دونوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس خاص کی بھی ایک بات عرض کرتا چلوں۔ الکتاب لکھا اور کتاب لکھا، دونوں کا جب ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرے گا نا تو یہی کرے گا کتاب، لیکن دونوں کے کتاب میں فرق ہوگا۔ یہ والی جو کتاب ہے یہ وہ والی کتاب ہوگی جب نہ بولنے والے کے نزدیک نہ سننے والے کے نزدیک یہ متعین نہیں ہوگی، لیکن جب یہ والی کتاب کی بات آئے گی، الف لام لگے ہوئے کتاب کی بات، تو بولنے والے کو بھی پتہ ہے یہ کس اسپیشل خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکھنے میں تو اب ظاہر سی بات ہے الفاظ ہوتے ہیں، تو الفاظ میں تو یہی ہوتا ہے، یعنی میں نے لکھا رأیت الکتاب یا قرأت الکتاب،
میں نے کتاب پڑھی، تو ترجمہ تو یہ ہونا ہے میں نے کتاب پڑھی، لیکن اس مقام پہ جو درس نظامی کا طالب العلم ہوتا ہے اس کو یہ توجہ رکھنی ہوتی ہے کہ بولنے والا عام کتاب کی بات نہیں کر رہا، اس نے کوئی خاص کتاب پڑھی، یہ کسی خاص کتاب کی بات کر رہا ہے. یعنی اگر ڈیٹیل میں جا کے کوئی تحقیق کرنا چاہے گا تو اسے اس کتاب کا نام بھی مل جائے گا. یعنی ڈیٹیل نکالے گا، ہسٹری نکالے گا، اس کی ویڈیو نکالے گا، کیمرہ نکالے گا، چیک کرے گا تو کتاب کا نام بھی اس کو مل جائے گا، کیونکہ بولنے والے نے خود بتایا تھا کہ میں ایک خاص کتاب پڑھ رہا تھا. اور اگر وہ بولے قرأت کتابا، اب اس مقام پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس نے کوئی سی کتاب پڑھی ہوگی. اب کوئی سی کتاب نہ وہ خود بتانا چاہتا ہے نہ آپ کو یہ پتا چلنے والا ہے. یہاں ایک جرنل کتاب کی بات آئے گی. جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے بھی کتابیں پڑھی، تو وہ یہ والی کتابیں ہوتی نقرہ والی. اور اگر میں بولوں آپ کو پڑھانے سے پہلے میں بھی کتاب پڑھ کے آیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کوئی خاص کتاب پڑھ کے آیا ہوں. سمجھ آئیے بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لفظوں، اردو کے لفظوں میں ہمارے پاس کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن دماغ میں فرق رکھنا ضروری ہوتا ہے عربی کے فرق کے تناظر میں. یہ بات بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. معرفہ نکرہ کا چیپٹر بیٹا جی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. آسان ضرور ہے لیکن آپ کے لیے اتنا ضروری ہے عربی عبارت پڑھنے والوں کے لیے کہ شاید آپ تصور بھی نہ کر سکیں. آگے جا کے یہ گفتگو آئے گی. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک نے صیغے بھی نکالیں اور معرفہ نکرہ بھی آج سے الگ کرنا شروع کریں. مجھے خوشی ہوگی کہ میرے طلبہ اگر روزانہ کی کوئی 8-10 لفظ نکال کر مجھے بھیجتے جائیں، استاد جی یہ معرفہ نکالے ہیں، یہ نکرہ نکالے ہیں، یہ معرفہ نکالے ہیں، یہ نکرہ نکالے ہیں، مجھے خوشی ہوگی. اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. یہ اہم سبق ہوتے ہیں اور کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں. آخر کے 2 منٹ ہے آپ کے پاس. مائک کے بغیر لکھ کے کرنا پڑے گا. نہیں، کوئی بات کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن معرفہ نکرہ کا چیپٹر اہم ہے. اسے ضرور دیکھیے گا، ضرور سمجھیے گا. آنے والی کلاس میں جو اسباق آئیں گے وہ ٹوٹل، آنے والی کلاس میں نہیں، آگے جتنے اسباق آئیں گے وہ ٹوٹل معرفہ نکرہ پر ڈیپینڈ کرتے ہوں گے. بار بار اس کی اہمیت اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ رٹے والی چیزیں نہیں، آپ کی پریکٹس والی چیزیں ہیں. آپ کو پریکٹس سے پتا ہوگا تو ہی بات آئے گی. اور کوئی طالب علم یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ پہلے معنی بتائیں پھر ہم بتائیں گے کہ معرفہ ہے نکرہ ہے. معنی آئے یا نہ آئے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ. علامت دیکھیے، شکل پہچانیے اور بتا دیجئے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو سیم ٹائم کل اسی طرح اسی انداز میں. فی امان اللہ. دعا ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. ہماری کلاس کے ایک ممبر بیمار ہیں، اللہ تعالی ان کو صحت یابی، عافیت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے. ہماری کلاس کی رونق ہے. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.